فہم دین کلاس کے اس سوال و جواب کے سیشن کی گفتگو کے سلسلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا یوم شہادت 18 ذوالحجہ کو ہے، آپ خلیفہ سوم ہیں، شہید مظلوم مدینہ ہیں۔ 40 دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر بلوائیوں نے آپ پر پانی کو بند رکھا اور آپ محصور رہے۔ حسنین کریمین طیبین طاہرین علیہم السلام رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے پہرے دار تھے، اور حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے محافظ تھے۔ بلوائیوں نے آپ کو شہید کیا۔ یہود کی سازش کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ آپ کا لقب ذوالنورین ہے۔ آپ کے گھر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ کی دو ہمشیرگان حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما یک کے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئیں، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ آپ کو صاحب الہجرتین کہ آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک حبشہ کی طرف ہجرت کی، دوسری آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو متعدد مرتبہ ذوالبشارتین، آپ کو نبی علیہ السلام نے متعدد مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ آپ جس طرح ذوالنورین ہیں، ذوالہجرتین ہیں، اسی طرح آپ ذوالبشارتین ہیں کہ آپ کو نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر اور بیر روما کے خریدنے کے موقع پر نبی علیہ السلام نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے، اور جنت میں میرا رفیق جو ہے وہ عثمان ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصی جو صفت ہے وہ ہے حیا۔ آپ مجسمہ اور پیکر شرم و حیا تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان عثمان رجل حی، بے شک عثمان بہت حیا والے ہیں۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان وہ ہیں کہ جن سے آسمان کے فرشتے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مومن ہونا، جنتی ہونا اور کامل الحیا والایمان ہونا، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد ارشادات سے اور متعدد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے اپنا مکہ المکرمہ میں سفیر بنا کر بھیجا، نمائندہ بنا کر بھیجا، اپنا ترجمان بنا کر بھیجا۔ ہجرت کے 6 سال 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ حضور علیہ السلام احرام باندھ کر قربانی کے جانور ساتھ لے کر نبی علیہ السلام عمرہ کرنے کی نیت سے روانہ ہوئے، اور مقام حدیبیہ پر مشرکین مکہ نے آپ کو روک لیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا سفیر اور اپنا نمائندہ حضرت عثمان کو بھیجا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر سکتے ہیں، آپ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ سکتے ہیں، آپ صفا مروہ کی سعی کر سکتے ہیں، آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر سکتے ہیں، آپ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ادھر جو حدیبیہ کے مقام پر صحابہ تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں آیا کہ حضرت عثمان نے عمرہ کر لیا ہوگا، مقام ابراہیم پر نفل پڑھ لیے ہوں گے، خانہ کعبہ کا طواف کر لیا ہوگا، صفا مروہ کی سعی کر لی ہوگی، حضرت عثمان تو ہم سے لیڈ لے کر گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ عثمان ہمارے بغیر عمرہ کرنے والے نہیں ہیں۔ لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھے، نہ خانہ کعبہ کا طواف کیا، نہ صفا مروہ کی سعی کی، اور نہ ہی آپ نے عمرہ کیا حضرت عثمان نے۔
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہ کعبہ اللہ کا طواف کرنے کو تیار ہوں، نہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کو تیار ہوں، اور نہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کو تیار ہوں، حالانکہ یہ عبادت تھی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ثابت کر کے بتائی، امت کو یہ پیغام دیا کہ ہر وہ عبادت، ہر وہ نفل، ہر وہ طواف، ہر وہ کعبۃ اللہ کی عبادت اور زیارت جس میں نبی علیہ السلام کی محبت نہ ہو، وہ عبادت نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیغام دیا، نہ ہو جو تو ہی اے ساکی تو کیا کرے کوئی، ہوا کو، ابر کو، گل کو، چمن کو، صحن بستان کو، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہی نہ ہوں تو ہم اس عبادت کو اور اس چمن کو، اس گلستان کو، اس ہوا کو، اس ابر کو، اس گل کو ہم کیا کریں؟ ہم آپ کے بغیر کعبے کو کعبہ بھی نہیں سمجھتے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ انفرادیت تھی۔ نبی علیہ السلام کے پیار اور عشق کے بغیر حضرت عثمان نے عبادت ٹھکرا دی، اور حضرت عثمان نے ببانگ دہل اعلانیہ یہ پیغام دیا، جس نے مجھے کعبے کا پتہ بتایا وہ تو حدیبیہ کے مقام پر ہو، اور جس نے مجھے کعبہ کا طواف سکھایا اسے تو یہاں آنے کی اجازت نہ ہو، اور میں یہاں طواف کرتا پھروں۔ یہ نبی سے وفا نہیں، جفا ہے، یہ محبت نہیں، منافقت ہے، یہ مودت نہیں، یہ عداوت ہے، یہ پیار نہیں، یہ کفر ہے اور منافقت ہے۔ دل میں ہو بغض نبی اور کعبے کا طواف، یہ کعبے کے پھیرے تو ہیں، طواف نہیں۔ لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ذوالحجرتین ہے، ذوالبشارتین ہے، وہاں آپ ذوالبیعتین ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بیعتوں کا شرف حاصل ہوا، ایک بیعت اسلام کی اور دوسری بیعت رضوان کی، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو، نبی علیہ السلام کے نمائندہ کو، ترجمان کو، وکیل کو، آپ کے سفیر کو مشرکین مکہ نے شہید کر دیا ہے اور آپ شہید ہو گئے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کی بیعت لی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، فرمایا صحابہ تم اپنا اس ہاتھ پر کیا رکھو، بیعت کرو کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھا، فرمایا یہ میرا بایاں ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادائے دل بری، یہ ادائے دل نواز یہ اتنی پسند آئی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، یہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نے عثمان کو عزت دینے کے لیے، ناموس دینے کے لیے، مقام دینے کے لیے، مرتبہ دینے کے لیے، اور ان کے قصاص کا یعنی ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے تو نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہوں۔ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو بیعت رضوان ہے، لہٰذا آپ نے 2 بیعتیں کی، ایک اسلام کی بیعت اور دوسری بیعت رضوان۔ اب بعض لوگ مغالطہ پیدا کرتے ہیں، یہاں عجیب و غریب قسم کی منفی باتیں کرتے ہیں، لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کو اگر علم غیب ہوتا اور حضور کو معلوم ہوتا تو حضرت عثمان تو زندہ تھے، تو لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے یعنی آپ نے بیعت کیوں لی؟ بھائی بات اصل میں یہ نہیں ہے، یہ منفی پہلو ہے، یہ مثبت چیز نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کی شان اور مقام میں تنقیص پیدا کرنے کا یہ انداز ہے۔ اصل میں اس کا انداز سوچنے کا یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص اور قتل کا بدلہ لینے کے لیے، قصاص لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے جو حضرت عثمان کی بیعت لی تھی، حضور بتانا یہ چاہتے تھے کہ جس طرح آج عثمان کے شہادت کی خبر پھیل رہی ہے، ایک وقت آئے گا میں نہیں ہوں گا لیکن حضرت عثمان شہید ہوں گے،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشین گوئی فرمائی، یہ بشارت فرمائی کہ حضرت عثمان جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ شہید ہوں گے۔ لہٰذا جس طرح میری موجودگی میں حضرت عثمان کا قصاص اور قتل کا بدلہ لینا امت پر لازم ہے، ضروری ہے، اسی طرح اس وقت اگر عثمان شہید ہو جائیں تو وہ ناحق شہید ہوں گے، ظلماً شہید ہوں گے، اور جو ظالم لوگ ان کو شہید کریں گے ان سے ان کا قصاص کا بدلہ لینا اسی طرح واجب ہے، جس طرح میں آج 1400 صحابہ کرام سے حضرت عثمان کے ہاتھ کی بیعت لے رہا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حضرت عثمان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحجرتین بھی ہیں، ذوالبشارتین بھی ہیں، اور ذوالبیعتین بھی ہیں، اور ذی-النورین بھی ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو لقب ہے یہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کو یہ اعزازات ملے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب یہ تنگی کا یعنی اسرہ تھا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 300 اونٹ آپ پلان پیش کیے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹوں کو دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو۔ 3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ میں عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، کہ عثمان جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں۔ اور اسی طرح بیر روما کی خریداری کے موقع پر مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، کڑوا پانی تھا، اور یہودیوں کا یہ کنواں تھا، اور وہ پانی بھی مول یعنی خریدا جاتا تھا، بیچا کرتے تھے یہودی، اور مسلمانوں کو پانی کی باری کے وقت میں بھی آخر میں پانی دیتے تھے۔ بچیاں، بچے، نوجوان، بوڑھے بیر روما پر پانی بھرنے کے لیے جاتے، اور بہت اس کا مالک یہودی تھا بیر روما کا، وہ لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ جو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کنواں خرید کر مدینہ کے مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عوض میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ، جنت کی ضمانت، جنت کی گارنٹی دی، فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دوہرے داماد ہیں حضرت عثمان، جن کا لقب ہے حضرت ذی-النورین، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذی-النورین، جوڑا نور کا، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں حضرت سیدہ بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ آئیں، اور یہ غزوہ بدر کے موقع پر ان کا وصال ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے عقد میں آئیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ عثمان تیری وفا میری ذات کے ساتھ، اسلام کے ساتھ تیری مخلصانہ خدمات میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر میری اور بیٹی بھی ہوتی تو وہ بھی میں آپ کو دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر جمعہ کسی نہ کسی غلام کو حضرت عثمان آزاد کرتے تھے۔ اگر کسی جمعہ غلام کے آزاد کرنے کا ناغہ ہو جاتا تو اگلے جمعے پر آپ 2 غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جانوروں کا باڑا تھا، صحابہ انصار صحابیوں کا، جو مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھا، اور وہ جانوروں کا واڑا، مویشی خانہ، وہ خرید کر مسجد نبوی کے لیے حضرت عثمان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل میں وقف کیا۔ یہ قطع اراضی یہ 20-25 ہزار درہم دینار میں حضرت عثمان نے یہ قطع اراضی خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کیا۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہمارے گھروں میں چولہے میں آگ نہ جلتی تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آٹا، گھیو اور خرمے اور اونٹوں پر سامان لاد کر ہمارے ہاں پہنچایا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ایک بکری بھی پیش کی اور ایک تھیلی میں 300 درہم لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے واپسی پر تشریف لے آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ گھر میں یہ خوشحالی آئی ہوئی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عائشہ یہ ساز و سامان یہ کہاں سے آیا ہے؟
تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کے اندر یہ فقر و فاقہ جو اختیاری تھا حضرت عثمان سے دیکھا نہ گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل بیت کے لیے یہ خدمت لے کر آئے ہیں۔ تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مخلصانہ خدمت کو دیکھ کر کہا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی یا اللہ عثمان سے راضی ہو جا۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا قرآن مجید حفظ تھا، اور آپ کبھی کبھی رات کو نوافل میں قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صائم الدہر تھے اور قائم الليل تھے، آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور آپ کثیر لمبا قیام فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال میں، آپ کے آثار میں، آپ کی سیرت و کردار کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر ہوتے کہ داڑھی اشکوں سے تر ہو جاتی، قبر کو دیکھ کر آپ گریہ و بکا فرمایا کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عثمان آپ قبر کو دیکھ کر اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ فرماتے سنا ہے کہ ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ فإن یخا منہ فما بعدہ ایسر منہ وإن لم ینجو منہ فما بعدہ اشد منہ۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر کوئی اس منزل میں سوال و جواب میں نکیرین منکر نکیرین کے سوال و جواب میں کہ جو قبر کے اندر فرشتے آتے ہیں جو اس سے نجات پا گیا تو باقی کے مراحل جو ہیں اس کے لیے آسان تر ہو جائیں گے، اگر اس سے نجات نہ پائی تو پھر بعد میں سختی ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ آخرت کی منازل میں پہلی جو منزل ہے وہ کیا ہے؟ وہ قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسی ہستیوں کے ذریعے سے آخرت کی فکر نصیب